اور مذہب کے بنیاد پر قائم ہونے والی ریاستیں ہمیشہ بحرانوں کا شکار رہتی ہیں۔ تو جس طرح انڈیا کو مختلف قوموں کی یونین بنایا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی پنجاب ایک آزاد ریاست تھی، لہٰذا پاکستان کو بھی ایک یونین بنائی جائے، یہ ہماری سوچ تھی۔ اور جب امریکہ کی طرف جانے لگے تو کمیونسٹ پارٹی نے اپنے تمام فرنٹس کے پلیٹ فارم سے اسٹرگل کی کہ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں میں امریکہ کے ساتھ آپ نہ جائیں، جس کی وجہ سے ہمیں راولپنڈی سازش کیس میں پھنسایا۔ 54 میں بین کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے انڈر گراؤنڈ کام کیا، لیکن وہ کام جاری رکھا۔ اور کامریڈ حسن ناصر کی والدہ کیونکہ وہ نواب گھرانے سے تھے تو اس وجہ سے جواہر لال نہرو سے کہا کہ بھائی ہمیں میت دلا دو، تو ایوب خان نے ان کی والدہ کو جو میت حوالے کرائی وہ کب انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا تو 7 فٹ کا جوان تھا، یہ جو آپ نے میت میرے سامنے رکھی ہے یہ 5.5 فٹ بھی نہیں ہے۔ تو نیب کے پلیٹ فارم سے تجویز رکھی کہ مزدور تنظیموں اور کسان تنظیموں کو ڈیک میں شامل کیا جائے، تو مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان نے اعتراض کیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یونائٹڈ فرنٹ ہے، اس میں ہم ٹریڈ یونین اور کسان کمیٹیوں کو شامل نہیں کریں گے۔ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو اتارا گیا، جس نے ایوب کے خلاف اس پوری موومنٹ کی جو ماحول تھا اس کو کیش کیا۔ اور حالانکہ اس سے پہلے تاریخی طور پر کمیونسٹ پارٹی نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی، تو وہ بعد میں غدار کیسے ہو گئی؟ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا جو تھیسس ہے، جسے ادھیکاری تھیسس کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اس تھیسس کا نام ہی ہے یونٹی تھیسس، یعنی بر صغیر کو یونائٹڈلی آزادی حاصل کرنی چاہیے انگریزوں سے، اور سارا زور ہمارا اس پر تھا کہ ہم بر صغیر کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دیں، اور مذہب کے بنیاد پر قائم ہونے والی ریاستیں ہمیشہ بحرانوں کا شکار رہتی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو جس طرح انڈیا کو مختلف قوموں کی یونین بنایا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی پنجاب ایک آزاد ریاست تھی جس کا وزیر اعظم تھا، سندھ کا وزیر اعظم تھا، کلات ریاست تھی بلوچستان، پختونخوا میں بھی وزیر اعظم تھا، لہٰذا پاکستان کو بھی ایک یونین بنائی جائے، یہ ہماری سوچ تھی۔ اس بنیاد پر ہم نے وہ بات کی تھی، لیکن بعد میں وہ جو ہوا کہ سیکورٹی اسٹیٹ بن گئی، اور جب امریکہ کی طرف جانے لگے تو کمیونسٹ پارٹی نے اپنے تمام فرنٹس کے پلیٹ فارم سے اسٹرگل کی کہ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں میں امریکہ کے ساتھ آپ نہ جائیں، اور امریکہ کے ان معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان ایک جدید قسم کی نوآبادی بن جائے گی۔ اس پر مزاحمت کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں راولپنڈی سازش کیس میں پھنسایا گیا، اور فوج کے اندر کچھ محب وطن عناصر جو تھے ان کو فوج سے نکالنے کے لیے اور کمیونسٹ پارٹی کو جدوجہد سے روکنے کے لیے یہ کیس بنا 51 میں، اور وہ سزائیں دی۔ 55 میں ہمیں چھوڑ دیا، لیکن ان تمام فوجی افسروں کو انہوں نے سزاؤں میں جیل میں رکھا، نوکریوں سے فارغ کیا۔ اب ہم آزادی ہوئے تھے، دوبارہ اسٹرگل شروع ہو رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ دوبارہ RCD میں بھی نہ جائے، تو ہمیں پارٹی پر 54 میں پابندی عائد کر دی، اور 54 سے جو پابندی عائد ہوئی اس کے بعد تو حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ ہماری جو اسٹوڈنٹ تنظیم تھی ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس پر بھی 53 میں پابندی عائد کی گئی، جس کے بعد ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں جا کر اور اس کو ایک ترقی پسند تنظیم کی صورت دی۔ تو 54 میں بین کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے انڈر گراؤنڈ کام کیا، لیکن وہ کام جاری رکھا، مختلف صوبوں میں کسانوں کو منظم کیا، طلباء کو، ادیبوں کو، اور اس طرح اس کی اسٹرگل جاری رہی۔ اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے جب 60 کی پوزیشن آئی تو پھر ہمارے خلاف ایک زبردست آپریشن شروع ہوا، اور اس آپریشن میں ہمارے کامریڈ حسن ناصر جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔ اور کامریڈ حسن ناصر کی والدہ کیونکہ وہ نواب گھرانے سے تھے تو اس وجہ سے جواہر لال نہرو سے کہا کہ بھائی ہمیں میت دلا دو، تو ایوب خان نے ان کی والدہ کو جو میت حوالے کرائی وہ کب انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا تو 7 فٹ کا جوان تھا، یہ جو آپ نے میت میرے سامنے رکھی ہے یہ 5.5 فٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا پاکستانی ریاست کا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی تھی، اور شاہی قلعے میں تشدد سے اسے شہید کیا گیا۔
لیکن اس کے بعد بھی پارٹی نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور ایوب کے خلاف تحریک میں ایک زبردست رول پلے کیا۔ ڈیک، جس کو متحدہ مجلس عمل یا ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کہا جائے، اس نے کئی کال دی ایوب کے خلاف تحریک کے لیے۔ شٹر بند ہڑتالیں کچھ کسی حد تک ہوتی تھیں۔ پارٹی نیب میں کام کر رہی تھی، تو نیب کے پلیٹ فارم سے تجویز رکھی کہ مزدور تنظیموں اور کسان تنظیموں کو ڈیک میں شامل کیا جائے۔ تو مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان نے اعتراض کیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یونائٹڈ فرنٹ ہے، اس میں ہم ٹریڈ یونین اور کسان کمیٹیوں کو شامل نہیں کریں گے۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کے فرنٹ سے کمیونسٹ پارٹی اس میں نیب کی صورت میں موجود ہے، وہ جا کے ان کو متحرک کرے۔ لیکن ہم نے پھر تجویز کو دوسرے انداز سے رکھا کہ ان کو مبصر کے صورت میں رکھا جائے تاکہ آپ کی تحریک کو مؤثر کر سکیں۔ اور جب ان کو شامل کیا گیا تو اس کے بعد جو تحریک کی کال دی گئی وہ پہیا جام تھی، اور پورے ملک کے اندر اونٹ گاڑی اور گدھا گاڑی سے لے کر جو ہے وہ ہوائی جہاز تک سب کچھ بند ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں ایوب خان کو امریکہ نے فارغ کیا جنرلوں سے کہہ کر کہ ایسا نہ ہو کہ کمیونسٹوں کا اتنا اثر بڑھ گیا ہے پاکستان میں کوئی انقلابی صورتحال نہ بن جائے۔ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو اتارا گیا، جس نے ایوب کے خلاف اس پوری موومنٹ کی جو ماحول تھا اس کو کیش کیا، اور اقتدار میں آنے کے بعد جو انہوں نے نعرے لگائے تھے کمیونسٹ پارٹی والے کہ سوشلزم، اسلامی مساوات اور مزدوروں کو فیکٹریوں کی انتظامیہ دیں گے، کسانوں کو زمینیں دیں گے، وہ سب بھول گیا۔ اور پھر سب سے پہلے کراچی لانڈھی میں انہوں نے فوجی آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں مزدوروں کی لاشیں جو ہے کرفیو لگا کر اور میونسپلٹی کے ٹرکوں میں اٹھا کر سمندر میں پھینکی۔